بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ اچھے اخلاق کے ساتھ خوبرو صورت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جس کی طرف ہر انسان کا دل خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس لیے باطنی حسن کے ساتھ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا نہ کوئی پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہیں کہ اس میں آپ کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ثانی۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر ہی نہیں کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ احادیث کی کتابوں اور صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تعریفیں کیا کرتے تھے جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ اور حلیے کو جس طرح بیان کیا ہے، اگر ان تمام روایتوں اور اقوال کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا جسم چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ حضور کا جسم نہایت ہی نرم و نازک تھا جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام کا ارشاد ہے کہ حضور کے جسم کی خوشبو سے اچھی خوشبو ہم نے آج تک نہیں سونگھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے تھے اور اسے بطور عطر استعمال کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ حضور اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز چھوڑ کر کنگھی کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی سر میں مانگ نکالتے اور کبھی نہیں نکالتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پہ ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ آخری عمر تک حضور کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک میں بھی کم سفید بال تھے۔ آپ کے سر اور داڑھی میں صرف 20 سفید بال تھے، اس لیے آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا تھا۔ آپ کے بال نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، وہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور نے حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے تو وہ صحابہ کرام نے بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے آپ کے بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا۔ جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تو اسے شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ حضور کا چہرہ مبارک نہایت ہی پرنور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا نہ زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک آبدار موتیوں کی مانند تھے جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ جب آپ بات کرتے تھے تو آپ کے دانت مبارک سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمگی تھیں جن میں سرخ ڈورے دوڑتے دکھائی دیتے تھے اور آنکھیں سرمگی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرما لگایا ہے لیکن آپ سرما نہیں لگاتے تھے۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں باریک اور گھنی تھیں اور دونوں بھویں اس قدر قریب تھیں کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ناک نہایت ہی خوبصورت اور اونچی اور خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور کے کان مبارک میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرماتے تھے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے تھے۔ حضور کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سڈول اور سراہی دار تھی، جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی گوشت سے بھری ہوئی تھیں، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت نرم و نازک تھیں جن سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ آپ جس سے بھی مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا، کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد والے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد میانہ تھا۔ آپ کے معجزات میں ایک یہ معجزہ بھی شامل تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر روشن اور پرنور تھا کہ مسلسل دیکھنے پہ آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ چہرہ عطر سورج کی طرح روشن تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ دھاری دھار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کی طرف دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور روشن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف دیکھ لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی آپ کے مثل پیدا ہوگا۔ حضور کی ذات کے ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے بڑھ کر ہیں۔ ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔